إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال تعالى في موضع آخر: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما، علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ سنتے ہی تھرا گیا گلہ سارا، یہ راعی نے للکار کر جب پکارا کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق. جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ. مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی. لائق صد احترام اسلامی بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز رفقا، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، غیور اسلامی پردہ نشین ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا بیان کرنے لائق، زیبا اور سزاوار ہے، جس نے ایک ہفتے کے بعد پھر جمعے سے جمعے تک ہمیں کچھ کہنے اور سننے کا موقع فراہم کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توحید کے تعلق سے حق بات کہنے کی اور آپ سبھی لوگوں کو حق باتیں سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. پچھلے خطبے میں
آپ سے وعدہ کیا تھا کہ توحید کی چند قسمیں ہیں، وہ قسمیں اگلے خطبے میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی تاکہ بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے اور ہمارے عقائد درست ہو جائیں۔ دراصل مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں جو رائے حق سے بھٹکی ہوئی ہیں، راہ ضلالت کے عمیق گار میں جا گری ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور ہمارے اندر بھی عملی طور پر بہت ساری برائیاں ہیں۔ ہم توحید کے اعتبار سے اگرچہ ٹھوس ہیں، مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، لیکن عملی طور پر ہمارے معاملات بھی بہت خراب ہیں۔ اللہ ہمیں بھی جماعت حقہ کو، جماعت اہل حدیث کو اور اس کے افراد کو صحیح معنی میں عملی طور پر توحید کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد پارہ نمبر 16 سورہ کہف کی سب سے آخری آیت نمبر 110 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمارے عقیدے کی اصلاح کے لیے ہمیں ایک میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ جو اپنے رب سے ملاقات کا متمنی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میرے رب سے میری ملاقات ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے تاکہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے۔ چونکہ یہی ٹاپک ہمیں بیان کرنا ہے تو ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کا بھی خلاصہ کر دیا جائے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، پڑھ لیا، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ نہ عمر فاروق کو اس بات سے انکار تھا، نہ ہمیں انکار ہے، اور کسی مسلمان کو اس حدیث سے انکار نہیں، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ چھوٹا سا کلمہ ہے نا، لیکن لا سب سے پہلے لا نافیہ عربی میں، یعنی انکار، لا نہیں، الہ یعنی کوئی معبود نہیں۔ تو بندہ یا بندی جب یہ کہتا ہے لا الہ تو سارے معبودوں کا انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے کوئی معبود نہیں۔ پھر آگے کہتا ہے الا اللہ، مگر اللہ۔ الہ عربی میں ہر اس معبود کو کہتے ہیں جس کی آپ پرستش کرنے لگے، پوجا کرنے لگے، لیکن اسی الہ پر جب الف لام اور بڑھایا تشدید کے ساتھ تو ہو گیا اللہ۔ تو اب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی معبود، جس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا جائے، جس کے سامنے اپنی عرضی رکھی جائے، اپنی ضرورت پیش کی جائے، تمام طریقے سے ہر عبادت کا مستحق، نظر و نیاز کا مستحق، رکوع و سجود کا مستحق، ہماری نماز اور قربانی کا مستحق اب صرف اللہ ہے۔
من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ بات خوب اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ جس مسلمان نے کلمہ کہا تو کلمے کی 70 شاخیں ہیں، اس چھوٹے سے کلمے کی 70 شاخیں ہیں، اور سب سے چھوٹی شاخ حیا و شرم ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا وَالْحَيَا شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس مسلمان کے اندر، جس مومن مرد اور مومنہ عورت کے اندر حیا نہیں، خلاص وہ گیا کام سے، یعنی جب ایمان صاف ہے تو بات ختم ہو گئی۔ پھر تو سب سے چھوٹی شاخ لا الہ الا اللہ کی حیا اور شرم ہے، جو آج مسلمانوں سے بالکل مفقود ہو چکی ہے۔ نہایت ہی مسلمان بے شرم، بے غیرت، بے حیا بن چکے، اور ہماری بہو بیٹیاں جو لباس پہن رہی ہیں بالکل عریاں اور بالکل ننگا، شادی بیاہ میں، عقیقے ولیمے میں آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور ہم خوش بھی ہیں اس بات کو لے کر کہ ہماری اہلیہ، ہماری بیٹی، ہماری بہن یا ہماری فلاں رشتہ دار نیٹ کا سوٹ پہنے ہوئی ہے، سارا جسم کھلا ہوا ہے۔ لیکن جبکہ عورت کے ٹخنے کو بھی بند رکھنے کا ہر وقت حکم ہے۔ اگر عورت کا ٹخنا نماز کی حالت میں کھلا ہے، نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے، چاہے کہ وہ اپنا اور جسم جو ہے دوسرے لوگوں کو دکھائے۔ تو بہرحال بے حیائی کی تو انتہا ہو چکی ہے۔ اب آئیے کہ شروع کہاں سے ہوتی ہے لا الہ الا اللہ کی شاخ؟ اللہ، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ پھر اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی بات کی حاجت پروا ضرورت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی صلاحکار ہے، نہ مشیر ہے، نہ وزیر ہے، کوئی نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے اسے۔ پھر لم یلد ولم یولد، اس کی تیسری شاخ یہ ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، چوتھی اس کی شاخ یہ ہے کہ اس کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے حکمراں سلاطین زمانہ آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، جن کی توتی دنیا پر باجا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بھی بنایا اور بادشاہ بھی بنایا، اور بادشاہت بھی ایسی دی، اللہ اکبر، کہ ساری چیزیں قبضے میں کر دی۔ لیکن سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور آپ کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے، یعنی اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا کتنا ہی بڑا بادشاہ، اور پوری دنیا پر حضرت سلیمان نے حکومت کی، اللہ اکبر۔ ہر چیز کی بولی جانتے تھے، سمجھتے تھے، چرند پرند کی، کیڑے مکوڑوں کی، چیونٹیوں کی، ہر چیز پر حکومت، یا حتیٰ کہ ہوا پر بھی حکومت۔ کسی کو کہیں جانا ہے، تخت کو حکم کیا کہ اسے پہنچا دے فلاں ملک کے اندر، لے کر اڑ گیا، وہ ہوا لے کر اڑ گئی، کیونکہ ہوا تابع تھی۔ تو اور بھی ایسے بادشاہ ہوئے، شداد ہوا، پوری دنیا پر حکومت کی، وقت نصر ہوا، اس نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی۔ لیکن اللہ کی شان کے برابر دنیا کا کوئی بادشاہ یا اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ رکھنا ہوگا آپ کو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو یہاں سے لا الہ الا اللہ کی شاخیں شروع ہوتی ہیں کہ وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے۔ پھر اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، وہ مالک و مختار ہے، وہ داتا ہے، وہ سرجنہار ہے، وہ پالنہار ہے، ساری ضرورتیں، حاجتیں اسی کے در سے پوری ہوتی ہیں، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، بیٹا اور بیٹی دینے کا مالک وہی ہے،
جس کو چاہے تو بیٹے بیٹے دے دے اور جس کو چاہے تو بیٹیاں دے دے اور جس کو چاہے ملا کر دے دے اور جس کو چاہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کچھ بھی نہ دے، بانج کر دے عورت کو، بات ختم ہو گئی۔ بہرحال 70 شاخیں بتانے کو تو بتاتا چلا جاؤں گا، لیکن جمعے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو شروع کا آپ نے سمجھ لیا کہ لا الہ الا اللہ کی کیا شرائط ہیں۔ اب اتنی شرائط پر جب آپ جم جاؤ گے تو ظاہر بات ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جی جب اللہ کو رب مان لو گے، حقیقی معبود مان لو گے، مالک و مختار مان لو گے، حاجت روا مشکل کشا مان لو گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جی چلیے اب آتے ہیں ہم اصل بات پر۔ توحید کی 3 قسمیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ رب 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 رب۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ 1-2 جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ، ہزاروں جگہ رب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے یہ میسج دیا مسلمانوں کو کہ رب کی حقیقت کو جان لو، کہ رب ہے کون، کیا شان ہے اس کی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ عالمین، عالم ایک دنیا ہے، اور عالمین جمع الجمع ہے، یعنی 18,000 مخلوقات اللہ نے اس دنیا میں بنائی ہے، اس عالم کے اندر 18,000 مخلوقات میں جتنے بھی جاندار ہیں، انسان، جنات، کیڑے مکوڑے، اور یہ چرند پرند، جتنے بھی زیرو ہیں، اللہ نے 12ویں پارے کے سورہ ہود کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ پہلی آیت ہے یہ 12ویں پارے کی، کہ کوئی بھی زیرو یعنی جاندار ایسی چیز نہیں ہے جس کی میں نے روزی کا انتظام نہیں کر دیا ہے زمین کے اندر۔ اللہ اکبر، رب وہ ہے، سمجھ لو اس بات کو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو 18,000 مخلوقات کا رب ہے۔ اور کیسا رب ہے وہ؟ شب تار کوہ سیاہ پر جو خبر لے مرے سیاہ کی، تیری ایک ادنا مثال ہے تیری شان جل جلالہ۔ اندھیری رات میں، تاریک رات میں، اندھیرے کے اندر، سیاہ پہاڑ پر، سیاہ پتھر کے اندر ایک چونٹی نکلتی ہے اپنی رزق کی تلاش میں، اللہ اس کے چلنے کی رینگ کی آواز کو بھی سنتا ہے، رب وہ ہے، اس کو بھی روزی دیتا ہے۔ رب کے معنی روزی دینے والا، پالنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، بیٹی بیٹا دینے والا، عزت اور ذلت کا مالک رب ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں تخت شاہی پر بٹھا دے اور چاہے تو عزت کے امیر گار میں گرا دے، یہ اللہ کی شان ہے، اس کی ربوبیت یہ ہے۔ اسی لیے مر ربو کا جو سب سے پہلا سوال ہوگا قبر کے اندر، مر ربو کا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کون ہے تمہارا، کیا کہا جائے گا؟ مر ربو، بتاؤ کس کو رب مانا تم نے؟ حاجت روا، مشکل کشا، روزی دینے والا، پریشانیاں دور کرنے والا، کس کو مانا؟ غوث اعظم کو مانا، شیخ عبد القادر جیلانی کو مانا، صابر میاں کو مانا، کلیر والوں کو مانا، مکن پور والوں کو مانا، کہاں والوں کو مانا رب تم نے اپنا؟ مر رب، بتاؤ رب کون ہے؟ وہیں سب معاملہ ڈھیلے ہو جائیں گے۔ یہاں تو جو کچھ بھی چل رہا ہے معاملہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے، شرک و بدعت کی دلدل میں ڈوبنے کے بعد بھی، دوسروں کو الہ اور رب ماننے کے باوجود بھی اپنے آپ کو مسلمان ہے اور مومن ہے، اور دوسرے کو کافر سمجھ رہا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اہل حدیثوں،
نبی کو بھی جب اس طریقے کے الفاظ کہے گئے، ان کے ساتھیوں کو کہہ گئے کہ تم بد دین ہو، تم اپنے آبا کے دین سے ہٹ گئے، بد دین ہو گئے، بد مذہب ہو گئے. آج بھی وہی الفاظ ہمارے ساتھ میں بھی کہی جاتے ہیں. لیکن عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اپنے عقیدے بھی درست کرو. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جو 18,000 مخلوقات کا رب ہے. اس بات کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے کہ بیٹی بیٹا وہی دیتا ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، عزت اور ذلت کا مالک وہی ہے. اگر یہ عقیدہ ہمارا اس طریقے کا ہو گیا تو ہم نے اپنے اللہ کو رب مان لیا. اور پھر جو رب مان لے گا اپنے حقیقی معبود کو، تو پھر وہ کسی دوسرے کے در پر جائے گا؟ نہیں جائے گا بھائی، نہیں جائے گا. اللہ کو سب سے زیادہ جو جلال آتا ہے، جس گناہ پر جو غصہ آتا ہے اللہ کو، اور اللہ کا غصہ تو بڑی بڑی قوم عاد اور سمود جیسی قومیں نہیں، جو اتنے قداور طاقتور تھے کہ بڑے بڑے درخت اس طریقے سے پکڑ کر زمین سے اکھیڑ دیا کرتے تھے. ان کی طاقت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم جہاں چاہتے ہیں اس پیشانی کو جھکا دیتے ہیں. کوئی کلیئر شریف جا رہا ہے، کوئی اجمیر شریف جا رہا ہے، کوئی کچھوچا شریف جا رہا ہے، کوئی بدایوں شریف جا رہا ہے، اور پھر سب کے ساتھ میں شریف لگ گیا. تو جہاں جو شہر یا جو قصبہ شریف، تو وہاں کے گدھے کتے اور بلی اور تمام چیزیں، ساری کتیاں کتے سب شریف ہو گئے. پھر تو لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنے غلط عقائد مسلمانوں کے ہیں کہ بڑی سرکار چھوٹی سرکار، کیا مطلب ہے؟ تو تم نے پھر رب تو اسی کو مانا ہے نا. اسی لیے تو پوچھا جائے گا مر رب کا، آج بتاؤ. تیری عرضی بدائیوں میں بڑی سرکار میں لگتی تھی، تم نے رب تو اس کو مانا تھا، وہاں لگاتا تھا عرضی کہ میری بگڑی بنا دو، بہت پریشان ہوں، معاملہ خراب ہو گیا ہے. عرضی وہاں لگائی تھی بڑی سرکار میں، چھوٹی سرکار میں. آج بتاؤ کون ہے رب تیرا؟ تب پتہ لگے گا دال آٹے کا بھاؤ. تو بات سمجھ میں آ گئی. توحید ربوبیت یہ پہلی قسم ہے توحید کی، کہ نفع نقصان کا مالک، روزی روٹی کا مالک، اولاد دینے نہ دینے کا مالک، عزت اور ذلت کا مالک. یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے جو ہمارا رب ہے. چلیے دوسری قسم، توحید الوہیت. ابھی بات آئی تھی کہ الہ کوئی بھی معبود ہو سکتا ہے. کنکر شنکر، مٹی کے ڈھیر، یا وہ مقبرے جن میں کوئی دفن بھی نہیں ہے، یا ہے بھی تو پتہ نہیں کتا ہے یا گدھا ہے، لیکن اس کو بابے کہہ رہے ہیں، اس کو پیر کہہ رہے ہیں، پیر مغا کہہ رہے ہیں، اور وہاں جا کر اپنی پیشانی کو جھکا رہے ہیں، اس کے سامنے عرضی لگا رہے ہیں، اس پر چادریں چڑھا رہے ہیں. کس لیے؟ کہ یہ ہمارا الہ ہے، یہ ہمارا الہ ہے. یہ سب قیامت کے دن انکار کریں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا، کہ ہمارے اوپر آ کر چادر چڑھانا چلے دار، قیمتی سے قیمتی، یا ہمیں سجدہ کرنا، پیشانی جھکانا، ہم سے کچھ مانگنا. اور پھر کتنے شرم کی بات ہے، بڑا احمقانہ اور بے وقوفانہ معاملہ ہے. ایک بدھی نہ رکھنے والا انسان بھی یہ سمجھ جائے گا کہ جو آدمی مر گیا، اب وہ ہماری کیا ضرورت پوری کر سکتا ہے؟ وہ تو سن بھی نہیں سکتا، وہ اپنے اوپر سے مکھی نہیں ہٹا سکتا، تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے. لیکن چونکہ یہ بدعت اور شرک ایک ایسی دلدل ہے، جب آدمی پھنس جاتا ہے اس میں پھر نکلنا مشکل ہے. پھر تو اس کو جو کھرا ہے وہ کھوٹا دکھائی دیتا ہے، اور جو کھوٹا ہے وہ کھرا دکھائی دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ پھر صحیح راستہ اس کو غلط، اور غلط راستہ صحیح دکھا، کیونکہ شیطان اس کو نئے اچھے خواب دکھا کر، سنہرے خواب دکھا کر کے اس بات کی طرف اور زیادہ آمادہ کرتا ہے کہ نہیں، ارے لگا تو عرضی، مان میاں کے پاس، جھکا پیشانی،
गिरजा घुटनों के बल हाथ जोड़ करके दुआ मांग, मुराद पूरी होगी। और अल्लाह क्या कहता है, नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व सात मसीरा। जिस तरफ तुम्हारा जहन फिर जाएगा, जैसा तुम्हारा अकीदा हो जाएगा, तुम मिट्टी के ढेर से मांगोगे वहां से भी मिलेगा, पीपल के दरख्त से मांगोगे वहां भी मिलेगा, जहां पर भी किसी कंकर शंकर के पास जाओगे वहां तुम्हें मिलेगा, दूंगा तो मैं, लेकिन तुम्हारी फिर समझ लो कि उक़बा खराब हो जाए। वनुस्ली जहन्नम, तुम्हें जहन्नम के अंदर डालूंगा, सात मसीरा, जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अल्लाह ने वार्निंग दे दी कि झुको। तो बात ये चल रही थी कि अल्लाह को सबसे ज्यादा जो जलाल आता है इस बात पर आता है कि अल्लाह चूंकि खालिक है, मालिक है, राज़िक है, हकीकी माबूद है, सब कुछ वो खिलाता, वो पिलाता, वो औलाद वो देता, इज्जत वो देता, सब कुछ उसने दिया। हम उसके आसमान के नीचे रहते हैं, उसकी जमीन पर चलते फिरते हैं, उसका दिया खाते हैं, लेकिन पुकारते दूसरे को हैं, सजदा दूसरे के सामने करते हैं। तो अल्लाह को इतना जलाल आता है क्योंकि वो रहमुर राहिबीन है। इसके बावजूद भी वो रहम किए हुए है, लेकिन जलाल इतना आता है कि रब कहता है कि मुझे अपनी किबरियाई की कसम कि जब मेरा बंदा या बंदी किसी गैर के दर पर आस्ताने पर अपनी पेशानी को झुकाता है तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं उसको जमीन पर पटक पटक कर मार दूं। और अल्लाह कैसे बर्दाश्त कर सकता है ये बात, जब एक मजाजी खुदा, एक शौहर अपनी बीवी को किसी दूसरे आदमी के साथ देखना गवारा नहीं कर सकता। बड़ी प्यारी मिसाल है, बड़ी प्यारी मिसाल है कि एक शौहर अपनी शरीके हयात को अगर किसी गैर आदमी के साथ में देख ले बिस्तर पर, क्या वो जिंदा रख सकता है उसे? नहीं रखेगा, मार देगा जान से। और लोगों ने ऐसा किया भी है, मिसालें मौजूद हैं। वो अरहमुर रहमीन जो सबसे बड़ा है, अहकमुल हाकिमीन है, बादशाहों का बादशाह है, शहंशाहों का शहंशाह है, सारी जरूरतें पूरी करने वाला, सारी मुश्किलों का हल करने वाला, तुम्हें दौलत देने वाला, इज्जत देने वाला, शोहरत देने वाला और औलाद देने वाला, सारी जरूरतें पूरी करने वाला, और उसको छोड़कर फिर किसी दूसरे के यहां जाया जाए जो हमारी सुन भी नहीं सकता, जो अपने ऊपर मक्खी बैठी हुई है उसको हटा भी नहीं सकता, तो फिर अल्लाह को कितना जलाल आएगा भाई। ये है तौहीद उलूहियत कि सिर्फ अल्लाह ही के सामने इस पेशानी को झुकाया जाए। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। हम पांचों नमाज में पढ़ते नहीं पढ़ते हैं कि ए अल्लाह हम तुझ ही, तेरी ही इबादत करते हो, तुझ ही से मदद चाहते हैं। हर किस्म की इबादत अल्लाह के लिए, हर किस्म का सजदा, हर किस्म की नजरो नियाज अल्लाह के लिए। अब इलाह में और अल्लाह में आपको फर्क समझ में आया कि तौहीद उलूहियत क्या है, कि सिर्फ इबादत का मुस्तहिक अल्लाह है, हकीकी माबूद, उसके सिवा कोई नहीं। फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फल्यअमल अमलन सालिहन वला युश्रिक बिइबादत रब्बिही अहदा। वही चीज इस आयत के अंदर अल्लाह ने सूरतुल कहफ में और बहुत सारी आयतों में इस चीज का खुलासा है, लेकिन यहां मौजू के तहत ये आयत बहुत ही अहम है कि जो अपने रब से मुलाकात का मुतमन्नी है, जो ये चाहता है कि मेरा रब मुझसे मुलाकात करे, मैं अपने रब से मुलाकात करूं, अल्लाह अकबर, वो कितने नसीबे वाला आदमी होगा कि जिसका रब उससे खुश हो जाए और मुलाकात हो उसकी अल्लाह से, अपने रब से। तो अल्लाह ये कह रहा है कि तू अमलन अमलन स्वालिहा, तू नेक अमल कर, नेक अमल कर, तौहीद को मजबूती से पकड़ ले, शिर्क और बिदअत के करीब मत जाना, तो मेरी मुलाकात तुझसे जरूर होगी। वला युश्रिक बिइबादत रब्बी अहदा, और मेरे साथ किसी को शरीक भी मत करना मेरी इबादत में। जैसा कि आज मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह भी गौसे आजम है और शेख अब्दुल कादिर भी गौसे आजम है, तो अल्लाह इसी बात को तो कह रहा है कि एक तरफ तू मुझे भी पुकार रहा है, दूसरी तरफ तू शेख अब्दुल कादिर जिलानी की भी दुहाई दे रहा है।
کیا عقیدہ ہے تیرا؟ کیسے ملاقات ہوگی تیری؟ اس گندے عقیدے کو لے کر آئے گا؟ تجھے اگر غوث ماننا ہے تو اللہ ہی کو مان لے، کامیاب ہو جائے گا، رب سے تیری ملاقات ہو جائے گی۔ کوئی غوث نہیں ہے، کوئی مغیث نہیں ہے جو تیری ضرورت کو پورا کر دے، جو تیری پریشانی کا حل کر دے۔ صرف اللہ ہی کا ایک در ایسا ہے جہاں سے تمام ضرورتیں، پریشانیاں، مشکلات کا حل ہے اور ملتا ہے، اور وہی کرتا ہے دنیا۔ چلیے تیسری قسم، توحید اسماء و صفات۔ توحید کی تیسری قسم ہے کہ اللہ کے وہ نام، اسماء الحسنہ، جسے رحمان اور رحیم ہے، وہ غفار اور قہار ہے، وہ حی اور قیوم ہے، وہ، اور اسی کے ساتھ اس کی کچھ صفات ہیں۔ کیسی؟ کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ مالک و مختار ہے، وہ ہر جگہ اپنے علم اور بصیرت کے اعتبار سے حاضر اور ناظر ہے۔ اگر ہم یہی چیز اللہ کے مرتبے سے ہٹا کر کے کسی نبی یا ولی یا پیر یا ولی یا فقیر کی طرف منسوب کر دیں تو خلاص پھر گئے کام سے، پھر توحید نہیں ہے ہمارے پاس۔ جیسا کہ آج کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی بھی مالک و مختار ہیں، نبی بھی رہتے ہیں مدینے میں، زمانے کی خبر ہے۔ کتنا گندا عقیدہ ہے بھائی، رہتے ہیں مدینے میں، زمانے کی خبر ہے۔ تو پھر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر اللہ کا مرتبہ کہاں گیا؟ جب نبی مدینے میں اپنے مقبرے سے سارے لوگوں کی حاجتیں، ضرورتیں پوری کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں ہر کس کی بات، تو پھر اللہ تو سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ بھی حاضر ناظر ہے اور نبی بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہے، گیا خلاص۔ کیوں؟ یہ اللہ کی صفات سے متصف ہیں یہ چیزیں۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ ظاہر اور باطن سب کچھ جانتا ہے۔ وہ رات کی تاریکی میں بھی اسی طریقے سے اس چونٹی کو دیکھتا ہے جیسے دن کے اجالے میں کسی بڑی چیز کو دیکھتا ہے۔ رات کی تاریکی میں بھی ایک چھوٹی سی چونٹی کو اور اس کے چلنے کی رینگ، اس کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ یہ اس کی صفات ہیں، اور اگر یہ صفات ہم کسی دوسرے کی طرف، کسی نبی کی طرف موصول کر دیں، پھر عقیدہ درست ہوگا؟ خلاص چلے گئے پھر عقیدے سے۔ اور آج کے مسلمان جو اپنے آپ کو سنی مسلمان کہتے ہیں، اوروں کو چھوڑیے، سنی مسلمان، بڑے اہل سنت والجماعت، بل لگ گیا ہے، اسی لیے تو ان کے اندر ٹیڑھ پیدا ہو گیا ہے، ٹیڑھ۔ یہ بل لگنا ہی ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اہل السنہ، اہل الحدیث، صحابہ اپنے آپ کو صرف اہل السنہ کہتے تھے اور اہل الحدیث۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کو ماننے والے، سنت پر عمل کرنے والے، یعنی نبی نے جو بات زبان سے کہی وہ حدیث، جو طریقہ آپ نے بتایا صحابہ کو وہ سنت۔ تو اہل السنہ اور اہل الحدیث، حدیث کے اندر یہ دو الفاظ ہیں، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، الفاظ دو ہیں، اہل السنہ، اہل الحدیث، لیکن یہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ چلو مان لیا تمہارا، اس کا ترجمہ یا ٹرانسلیٹ تم نے کر دیا اہل سنت والجماعت۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو چیزیں اللہ کی صفات سے متصف ہے، وہ مالک و مختار ہے، وہ حاضر و ناظر ہے، وہ ہر جگہ اپنے علم اور بصیرت کے اعتبار سے ایسے ہی حاضر ہے کہ ہر آپ چاہیں کسی بہت بڑے ٹیلے پر چل کر پکاریں اور چاہے کسی بند کوٹری میں بیٹھ کر کے دھیرے سے پکاریں، اس کی یہ شان ہے، اس کی یہ صفت ہے، وہ سنتا ہے، وہ سمیع اور بصیر ہے، وہ دیکھتا بھی ہے۔ تو بند کوٹری کے اندر اسے پکار رہا ہے، تو زبان سے بھی الفاظ ادا نہیں کر رہا ہے، دل کے اندر ہے، وہ حصل ما فی الصدور، اس کی شان یہ ہے، اس کی صفت یہ ہے، وہ تیرے دل کی بات کو بھی جان رہا ہے کہ تو کیا کہنے والا ہے۔ یہ ہے اس کی صفات، اور اگر یہی چیز ہم کسی نبی کی طرف موسوم کر دیں تو گئے کام سے۔ اس لیے توحید کی تینوں قسمیں آپ نے سمجھی، اور وقت بھی ہو گیا ہے الحمدللہ۔ اسی طریقے سے اصلاحی خطبات آپ کے سامنے ہوتے رہیں گے تاکہ ہمارے عقائد بھی درست ہو جائیں اور ہم عملی طور پر جو تھوڑا سا
اپنے دین سے ہٹے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے خاص اللہ سے میں دعا کر رہا ہوں مسجد اہل حدیث محمدی کے اندر اور اس منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے، میرے رب تو اس جماعت حقہ کو، جماعت اہل حدیث کو، ان کے افراد کو جو تیرے نبی کی سنت سے دور جا گرے ہیں، جو توحید سے دور جا گرے ہیں، اللہ ان کو کتاب و سنت کا داعی بنا دے، اے اللہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، ان کے اندر توحید کوٹ کوٹ کر بھر دے اور شرک و بدعت سے ان کی حفاظت فرما، رسومات سے ان کی حفاظت فرما۔ ہماری ماں بہنوں کو اے اللہ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ، مائی عائشہ، فاطمۃ الزہرا خاتون جنت جیسا ایمان عطا فرما دے، ان کے اندر حیا عطا فرما دے، اور اے اللہ جو بے حیائی، عریانیت، فحاشی ہماری قوم کے اندر، ہماری ماں بہن بیٹیوں کے اندر، اللہ اس کو دور فرما دے، اللہ توحید کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما دے، اور ہمارے اندر جو لوگ بیمار ہیں، صاحب فراش ہیں، اللہ ان کو شفا کلی شفا اجلا کاملہ عطا فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائی کے سامان مہیا فرما دے، اے اللہ جو غیر وطن میں ظالموں کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ اپنی رحمت کاملہ سے انہیں بری فرما دے۔ اس وقت حالات فلسطین کی بہت ہی ناسازگار ہیں، اے اللہ تو اس کو سازگار بنا دے، اللہ مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی، غزہ کے مسلمانوں کی، حماس کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما دے، فرشتوں کا نزول فرما دے، اللہ ان یہود و نصارہ کو جو مغضوب علیہ قوم ہے، تیری لعنت ہے، تیری پھٹکار ہے، اللہ ان کو تہز نہز کر دے، ان کے گھروں کو مسمار کر دے، ان کی جمعیت کو پارا پار کر دے رب العالمین، اور ان کے ہتھیاروں کو نشٹ کر دے رب العالمین۔ مسلمانوں کو فتح نصیب فرما، اور ایسی فتح نصیب فرما جو فتح مکہ کا دن تھا، یا خیبر کا دن تھا، جو بدر کا دن تھا، جو عہد کا دن تھا، اے اللہ تو مسجد اقصی کو ان یہودیوں سے آزاد کرا دے، تیرے لیے کوئی مشکل اور بڑی بات نہیں ہے، اگر تو چاہے تو ایک آن کی آن میں پلک جھپکتے ہوئے مسلمان اس پر قابض ہو جائے، یہ تیری شان ہے، تیری کبریائی ہے، اللہ ہم تیری ہی مدد کے اے اللہ مستحق ہیں اور تیری مدد کے درکار ہیں، اللہ تو ہماری غیبی نصرت اور مدد فرما دے، اور ان فلسطین کے مسلمانوں کو ہر طریقے سے حوصلہ، ہمت اور جذبہ عنایت فرما دے، اور دین کی بنیاد پر ان کی غیبی مدد فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔